الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. جی آج میں نے سوچا کہ میں سفر پہ تھا تو سفر کے بعد کل ہی واپسی ہوئی ہے، عمرے کا سفر تھا الحمدللہ، تو سوچا میں اپنا حصہ ڈال دوں ترغیب میں رمضان المبارک کی. مختصر سی بات ہے بالکل. اللہ کا شکر آج چوتھا 4 دن گزر گئے رمضان المبارک کو، اور اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کیونکہ 4 روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور آج 5ویں تراویح تھی. 5ویں تراویح تھی. سوچا تھا 3 ہو گئے 4 ہو گئے، 4 روزے ہو گئے اور 5ویں تراویح تھی. تو اللہ کا بہت شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی کہ رمضان المبارک میں پہنچایا. نمبر 1 اور نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ نے سارے روزے رکھنے کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تراویح پڑھنے کی توفیق دی. تو شدید شکر کرنے کا مقام ہے، لیکن ایک تھوڑا سا نظر بھی ڈالنے کی ضرورت ہے اپنی ذات کے اوپر کہ یہ 4 دن کیسے گزرے، اس 4 دن میں کیا کھویا کیا پایا. تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت، کتنا وقت ہم نے اس کو کنسٹرکٹیولی یوز کیا اور کتنا ہم نے اس کو ڈسٹرکٹیولی یوز کیا. رمضان المبارک کا ایک ایک دن، ایک ایک وقت، ایک ایک ساعت بہت قیمتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہیں اور حسن حدیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنت فلم يغلق منها باب. کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جو شیاطین اور جو باغی شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا. جہنم کے سارے دروازے بند، جنت کے سارے دروازے کھل گئے. اس کا نا اثر ہوتا ہے دنیا میں. یہ جو جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس کا دنیا میں اثر ہوتا ہے. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جنتی ماحول بن جاتا ہے. پہلے جو ایک جہنمی ماحول بنا ہوا تھا اس کا اثر کم ہو جاتا ہے اور جنتی ماحول بن جاتا ہے، اور شیاطین، جو باغی شیاطین ہیں، وہ قید ہو جاتے ہیں. کچھ شیاطین ابھی باقی رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن جو باغی شیاطین ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اپنی کیفیت سے کوئی بندہ اگر اپنے اندر ایک تھوڑا سا غور کرے رمضان سے پہلے اور رمضان کے اندر کی کیفیت کو، اس کو یہ ساری چیزیں خود محسوس ہوں گی. اور وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو. محنت کا مقام ہے. اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ، رک جاؤ، یہ شر کا مہینہ نہیں ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کے نزدیک جہنم سے عتقاء یعنی جہنم سے آزاد کیے گئے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ کچھ سلیکٹ لوگوں کی مغفرت کر کے ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. اللہ کرے آج کی رات ہمارے لیے بھی لکھی گئی ہو، آمین. تو فرشتے اترتے ہیں، ماحول بن رہا ہے.
اور ایک ندا لگ رہی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو۔ یہ فرشتے جب یہ شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، فرشتے ہمیں خیر کی بات ڈالتے ہیں، اور یہ بات ہمارے دلوں میں آتی ہے کہ رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں یہ نہیں کرنا۔ یہ اصل میں فرشتے کی طرف سے ترغیب تھی، یہ جو ندا لگ رہی ہے یہ فرشتوں کی طرف سے ترغیب مل رہی ہے کہ خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے، جنت کے سارے دروازوں کے جو کھل جانے کے اثرات پڑ رہے ہیں دنیا کے اندر، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ایک عجیب مہینہ ہے یہ۔ تو اب کام میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے اس مہینے کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، اب جو 4 روزے گزر گئے، ایک نظر اپنی ذات کے اوپر ڈالی جائے کہ میں نے یہ 4 دن کیسے گزارے، میں نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کیا، اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ کر لیا۔ ایک محاسبہ تھوڑا سا، اور جو غلطیاں ہو گئیں، وقت کا ضیاع، بلا وجہ وقت کا ضیاع، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی گناہ میں پڑا ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی رمضان المبارک کے ان دنوں میں بھی گناہوں میں پڑا ہو، اللہ نہ کرے۔ اگر ایسا ہے تو میرے بھائیوں پلیز آج توبہ کر لیں، اور باقی جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، 26 دن یا 25 دن جتنے بھی، انشاءاللہ تعالیٰ ایک تہیہ تو یہ کرنا ہے کہ گناہ نہیں کرنا، کوئی بھی گناہ نہیں کرنا، وہ نظر کا ہو، زبان کا ہو، کان کا ہو، شرمگاہ کا ہو، دل و دماغ کا ہو، جذبات کا ہو، احساسات کا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ برے گمان، ایسی بلا وجہ لوگوں کے لیے برے گمان کرنا، کوئی بات نہیں ہوتی، بس لوگوں کے لیے برے گمان کرتے رہتے ہیں۔ حسد ہے، لوگوں کے لیے حسد کرتے ہیں، اس نے یہ کیوں کر لیا، اس نے یہ کیسے کر لیا۔ لوگوں کے لیے برا چاہنا، معاف نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے برے جذبات ہیں، برے احساسات، نیت خالص نہ ہونا۔ میں تو امام کی داد دیتا ہوں، اس کو کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہوگا اپنی نیت کو خالص رکھنے کے لیے۔ ہم جہری نماز اور سری نماز کے اندر ہی اگر ہم امام ہیں تو تھوڑی سی کمپیئر کر لیں کہ ہماری جہری نماز کے اندر تلاوت کیسی ہوتی ہے، اور سری نماز کے اندر ہماری تلاوت بحیثیت امام کیسی ہوتی ہے۔ اگر تو جہری نماز کے اندر زیادہ بہتر تلاوت ہے ورسز سری نماز کے، تو اس کا مطلب تو کچھ تھوڑی خطرناک بات ہے کہ میں لوگوں کو سنانے کے لیے تو بڑی اچھی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن جب میں خود تلاوت کر رہا ہوں اللہ کو سنانے کے لیے تو میری تلاوت ویسی ہے ہی نہیں۔ تو اخلاص دلوں کے اندر، یہ برے اچھا احساس یا اچھا جذبہ کیا ہوگا کہ اخلاص نیت ہو، دل صاف ہو، اچھا گمان ہو، لوگوں کے ساتھ معاف کرنے کا جذبہ ہو، محبت ہو، پیار ہو، خیر کا سوچے لوگوں کے لیے۔ تو یہ اگر تو کوئی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آج توبہ کرنے کہ آگے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان میں گناہ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات کہ ایک وقت کو کنسٹرکٹیولی یوز کرنا ہے۔ اگر سوئیں بھی تو اس نیت کے ساتھ سوئیں کہ فریش انشاءاللہ تعالیٰ اٹھوں گا، اس کے بعد میں کچھ کر پاؤں گا۔ ظاہری بات ہے تھکے ہوئے دماغ، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ ابھی میرے کچھ کہوں گا تو پھر وہ وائرل ہو جاتی ہے، پھر لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن تھوڑی سی کمر میں درد ہو رہی تھی تو اسٹرگل ہوتی ہے انسان کو لمبی تراویح پڑھنے کے لیے، تو انسان اس نیت سے آرام کریں کہ میں فریش انشاءاللہ تراویح پڑھوں گا، اپنا کام کنسٹرکٹیو، اپنا دن کنسٹرکٹیو بناؤں گا، تو وہ سونا بھی انسان کی عبادت بن جاتی ہے۔ تو سونا بھی کنسٹرکٹیو کام ہے، ایسا نہیں ہے کہ سونا ڈسٹرکٹیو کام ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ سارا دن لوگ روزہ رکھ کے سوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوئی تھی، بہت بڑے بڑے کام ہوئے رمضان المبارک کے اندر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے کل میں آ رہا تھا فلائٹ پہ، تو وہ جو کاؤنٹر والے لوگ تھے وہ تھوڑی سی کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے، تو میں نے ان کو تھوڑا سا متوجہ کیا۔ میں نے کہا بھائی میں یہاں کھڑا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑا میں کام کر دیں۔ اوہ آئی ایم سوری، آئی ایم فاسٹنگ۔ میں نے کہا یار فاسٹنگ، باتیں کر رہے تھے لوگ آپس میں، پھر لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ آئی ایم فاسٹنگ تو آئی کین ناٹ ڈو تھنگس پراپرلی۔ ایسا تو غلط بات ہے، ہمیں اپنا کام کنسٹرکٹیولی کرنا۔ انسان آرام اتنا کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جسم، اس کا دماغ فریش اپ اتنا ہو، تو یہ بھی کنسٹرکٹیو کام ہے۔ لیکن
وقت ضائع نہیں کرنا بلا وجہ ایسے ہی اسکرولنگز، فیس بک، یوٹیوبس، بلا وجہ کی سوشل میڈیا. پلیز رمضان میں نہیں، بعد میں بھی نہیں، لیکن رمضان المبارک میں یہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے ہمارا انشاءاللہ. تو پلیز اپنے اوپر ایک نظر رکھیے، ایک محاسبہ کرتے رہیں ہم سارے لوگ. تو کنسٹرکٹیولی انشاءاللہ یوز کرنا ہے. اور جیسے غالباً اس سے پہلے بات کر رہا تھا یا ابھی بات کر رہا تھا کہ بہت امید کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور من قام رمضان، جس نے تراویح پڑھی یا قیام اللیل، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان کرے اور پھر مایوس ہو کے بیٹھا رہے، کہ جی نا امید ہو کے بیٹھا رہے. اللہ تعالیٰ کی اجر کی امید کے ساتھ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور بات تو آخری عشرے کی ہے، لیکن من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور اچھی امید کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ محنت کرنی ہے، امید رکھنی ہے. لیکن امید تب ہوتی ہے جب انسان واقعی محنت کرے. اب انسان کے ایگزامز آ رہے ہیں اور انسان محنت ہی نہیں کر رہا اور وہاں جا کے بیٹھا ہے اور کہا جی میں تو بڑی امید کے ساتھ پاس ہو جاؤں گا. بھائی محنت بھی تو کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے آپ کی جنت میں رفاقت ملے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دعا تو کروں گا، تم بھی میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت کے ساتھ. تم میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت کے ساتھ، یعنی صرف دعا پہ امید لگا کے نہ بیٹھو، محنت بھی کرو. اور تمہاری محنت یہ ہے کہ تم نے نوافل زیادہ پڑھنے ہیں، یہ تمہاری محنت ہے. پھر میری دعا ہوگی اور انشاءاللہ جنت میں میری رفاقت ملے گی. تو محنت ضروری ہے. تو ہم نے محنت کرنی ہے اور محنت کے بعد امید لگانی ہے. تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد امید لگا کے بیٹھنا ہے کہ اللہ نے قبول کر لینا ہے. مایوس ہونے کا یہ مہینہ نہیں ہے، بالکل مایوس ہونے کا مہینہ نہیں ہے. لیکن اللہ سے بھیک مانگنی ہے، دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے، بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. آج کل اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب ایسے بنائی ہوئی ہے کہ سحری میں پراٹھے اور لسیاں تو سارے لوگ ماشاءاللہ کھا پی رہے ہوں گے. تو جو سحری جو بھی آپ سحری کریں، اس کے بعد، اس کے پہلے یا اس کے بعد بھائیوں، دو چار رکعت، 2 رکعت 4 رکعت کم از کم تہجد کی پڑھ کے 8 ہو جائیں تو بہترین ہے. لیکن تہجد کی کچھ رکعات پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بھیک بھی مانگنی ہے. اور افطار کے وقت بھی یہ وقت قبولیت دعا کا ہے. اس وقت بھی سارے لوگ، گھر والے، آپ بھی، آپ کی بیوی بھی، آپ کے بچے بھی، آپ کے والدین بھی، جو بھی گھر میں رہتا ہے، پلیز سب کو کہیے کہ 5 منٹ پہلے، افطار سے 5 منٹ پہلے، مجھے پتہ ہے بڑا مشکل وقت ہے، سامنے پکوڑے جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور سموسے اور کیا کچھ، بھائی سب کی اپنی اپنی فیوریٹس ہیں نا. اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہوتے ہیں. فرحت عند فطرہ، کہ ایک موقع ہوتا ہے خوشی کا جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب سامنے سارا کھانا گرم گرم جو ہے وہ انتظار کروا رہے ہوتے ہیں. اور فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسرا خوشی کا موقع ہوگا جب اس کے اپنے رب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو وہ بڑا چیلنجنگ وقت ہوتا ہے، لیکن وہ دعا کا وقت ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت اپنی بیویوں سے کہیں، یا جو بھی، اگر آپ خود بھی کر رہے ہیں، کوکنگ کا شوق ہے آپ کو، تو پکوڑے، وہ سموسے، وہ سب تھوڑے 5 منٹ پہلے بن سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. سارے لوگ بیٹھیں، سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس خاندان کے اوپر جہاں سارے خاندان والے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بھیک مانگیں گے. اللہ کو بہت پسند ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آج بھی ہم نے سنی.
کہ جب میرا بندہ جب آپ سے میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. دعا بھی قبولیت کی یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ یہ ملے گا. میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرے سے نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہے، ملے گا. یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے دعا. اس کے بعد اللہ کی حکمت ہے، جیسے دیں، جب دیں، جو دیں، وہ ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر پہ ایمان یہی ہے کہ میں نے اللہ سے بھیک مانگی یقین کے ساتھ، پھر اللہ نے جو فیصلہ کیا میں اس پہ راضی ہوں، اللہ کی رضا پہ. لیکن یقین کے ساتھ مانگنی ہے دعا. تو تہجد کے وقت، افطار کے وقت، یہ خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، باقی بھی مانگنی ہے. اور کوشش کریں تراویح کے بعد ہی مانگ لیں کہ تراویح ایک عجیب عبادت ہے. میں نے وعدہ کیا تھا میں لمبا نہیں کروں گا، لیکن تراویح ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. رمضان المبارک کے اندر بہت بڑی نعمت ہے. میں جانے سے پہلے ابھی پچھلے ہفتے کی بات کب ہوئی تھی؟ آخری گیدرنگ، فرائیڈے گیدرنگ آئی تھنک، ہاں پچھلے ہفتے ہوئی تھی نا. تو اس میں میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ رمضان المبارک کے اندر دو نعمتیں ملتی ہیں. ایک ہوتی ہے تخلیے کی، ایک ہوتی ہے تحلیے کی، کہ انسان دن میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہے اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تقویٰ دیتے ہیں. اور دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقویٰ، دوسرا ہے بر. وتعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو بر میں اور تقویٰ میں. تو تقویٰ تو روزے سے حاصل ہوا، اور دوسری چیز ہے بر، وہ خاص نیکی. بر اس کا بہت زیادہ بڑا مفہوم ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے بر. لیکن وہ بر ملتا ہے تراویح سے. یہ جو رات کو قیام کرتے ہیں ہم لوگ، اس سے بر حاصل ہوتا ہے. انسان کو تقویٰ بھی چاہیے، بر بھی چاہیے. گناہوں سے خالی کر کے اس کے بعد نیکی بھرنی ہے اندر، پالش کرنا اپنے آپ کو. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تراویح کو دل سے پڑھنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس کے بعد. تو انشاءاللہ تعالی تراویح کا بھی اہتمام کریں. جیسے میں نے کہا، امید کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے اور امید کے ساتھ تراویح بھی پڑھنی ہے. پوری کوشش کرنی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آخری بات، قرآن کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ قرآن سب نے اس کی تلاوت شروع کر دی ہوگی. رمضان المبارک کی خاص تلاوت، ایک تو عام تلاوت روزانہ کرتے ہیں، لیکن خاص تلاوت سب نے شروع کر دی ہوگی. انشاءاللہ تعالی گول بنائیے کہ پچھلے رمضان المبارک میں جتنی تلاوت کی اس سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ. یہ رمضان، قرآن کا رمضان کے ساتھ خاص تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور وہ لیلۃ القدر میں جو اس کا دو چیزیں، ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے. جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا. اور پہلی جو وحی ہے وہ بھی اسی وقت، یعنی جو پہلی وحی آسمان دنیا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پہ آئی وہ بھی اسی مہینے کے اندر آئی. اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. بہت ایک خاص رات ہے. اس کی کوشش، اس کو پانے کی کوشش بھی کرنی ہے ہم سب نے. اور وہ جمہور قول کے مطابق رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں ہے. تو آخری 10 راتوں کا بھی پلان بنا لیں ابھی سے انشاءاللہ، کہ میں آخری 10 راتوں کو، آخری 10 دنوں کو کیسے یوٹیلائز کروں گا. انشاءاللہ اس کا ابھی سے پلان بنائیے. کچھ اوقات فارغ کیجئے، کچھ چھٹی مل سکتی ہے وقت سے چھٹی لے لیجئے، اور کوشش کریں جو اعتکاف کر سکتا ہے اعتکاف کر لے. جو بھی جس قسم کی بھی کوشش کر سکتا ہے ویسی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. لیکن اس مہینے کو انشاءاللہ تعالی استعمال کرنا ہے. اور جتنے رمضان گزر گئے زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ یہ سب سے بہترین رمضان مبارک ہو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ بنا دیں اللہ تعالی اس رمضان میں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں، جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی، وہ انسان جس سے اللہ راضی ہو جائے.
اصل میں اللہ کی رضا ہے، سب اللہ کی رضا ہے، جو مرضی کریں آپ، جو مزاج ہے آپ کا جیسے ہیں نیک بنیں، لیکن اللہ کے لیے نیکی کریں، اور مقصود سب کا ایک ہے میرے بھائیوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا سب کچھ بن گیا، اور اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کو ناراضگی مل گئی تو اس کا سب کچھ بگڑ گیا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔